اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن فضیلت رمضان میں آپ کی میزبان لائبۃ الایمان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان ٹرانسمیشن فضیلت رمضان کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تیری ذات رحیم و غفور ہے۔ اس کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر نیک بزم کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے، جو کہ لاریب کتاب ہے اور بے عیب کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حافظ عبدالہادی صاحب، تو ان کی تلاوت ہم ساتھ شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے حافظ قاری عبدالہادی صاحب، جو ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے تلاوت قرآن مجید سے۔ میں اس کی حمد کرتی ہوں، میں اس کے در کے منگتی ہوں، جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، یاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کی سنتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتی ہوں، اسی کے در پہ جاتی ہوں۔ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، فراد وہ ہے، اس میں جو سمجھے ہیں مشرک نا بلد وہ ہے، اسی کے در سے لاتی ہوں۔ میں جب کاسا اٹھا کے در سے لاتی ہوں، یہ سب رحمت خدا کی سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گنگے ہیں، کروں تعریف خیالوں سے مقالوں تک، فہم سارا خدا کا ہے۔ رمضان ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اور آپ سماعت کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ ثنا خانہ مصطفیٰ اویس رضا صابری صاحب کی خوبصورت آواز۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
وسلم علیہ اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے رزق بھی دیندا ہے ہاں نال عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا او جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نال عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا او کیتے کول نبھاندا ہے ہاں کیتے کول نبھاندا ہے او پتھراں چ کیڑیاں نوں جڑا رزق پہنچاندا ہے ہاں جڑا رزق پہنچاندا ہے اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا تے کرے کرم کمال دائے ہاں کرے کرم کمال دائے صدقے محمد دے اور اب دنیا نو پال دائے ہاں رب دنیا نو پال دائے اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا تے او چولیاں پردائے فجری اٹھ کے دے او جڑا اللہ اللہ کردا ہے ہاں جڑا اللہ اللہ کردا ہے اللہ میرا سونا اللہ جی سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ ہم سماعت کر رہے تھے اویس رضا صابری صاحب کی خوبصورت آواز میں خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ جی تو ناظرین آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فضیلت رمضان قرآن کریم کی عظمت قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت کا عنوان نظر آیا مازاق ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کا نام متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر گفتہ دشوار کا حل ہے قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے اور ملتا ہے کیا سرور دل کو ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کی جان ہمارے پروگرام کی شان ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان گرامی نوجوان مبلغ حافظ قاری عبدالہادی صاحب
جو قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے کچھ واقعات ہماری نظر کریں گے۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام محتشم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی بلند رتبہ کتاب قرآن، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کتابیں پہلے بھی نازل ہوئیں، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، لیکن وہ ساری کتاب اللہ تھی۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے۔ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ تورات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کوہ طور پر آئیے، تورات عطا کروں گا۔ عیسیٰ اپنے معبد خانے میں جائیے، انجیل عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا زبور عطا کروں گا۔ وہ ساری آئیں ایک کتاب کی شکل میں، ایک صحیفے کی شکل میں نازل ہوئیں، لیکن قرآن ایک کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن بکھر کر آیا، کبھی کوئی صورت آئی، کبھی کوئی آیت آئی، کبھی پارے کا کوئی حصہ آیا، وہ کتاب کی شکل میں آئی، آ کر بکھر گئی، لیکن قرآن بکھر کر آیا۔ ایسا جراب قیامت تو آ سکتی ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اور قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتا ہے جو میرے سینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، میں اسے دنیا کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت اوکاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ لکھتے ہیں یورپ کی ایک ویلفیئر سوسائٹی نے اجلاس رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ یار مذہب کے نام پر روزانہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کیوں نہ تمام مذاہب کو ایک مذہب پر لایا جائے۔ اب انہوں نے 3 دانشور بلا لیے، ایک یہودی دانشور بلا لیا، ایک عیسائی دانشور بلا لیا، ایک مسلمان دانشور بلا لیا۔ مذاہب تو اور بھی ہیں، آپ نے ان 3 ہی کو کیوں بلایا؟ کیونکہ ان کا کہنا تھا یہ 3 مذہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا مذہب آفاقی ہے، ہمارا مذہب آسمانی ہے، اسی وجہ سے ان 3 کو بلایا۔ کیوں نہ ان تینوں سے بات ہو جائے کہ یار ایک مذہب پر آ جاؤ۔ اب 2 حضرات جج بن گئے، اب ان سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو۔ اب تم تینوں بتاؤ تمہارا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ عیسائی کہتا ہے ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہودی کہتا ہے ہمارا مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اور مسلمان کہتا ہے ہمارا مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ تینوں کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے، لیکن جج کہتے ہیں ایسے نہیں، بات ہوگی دلیل سے۔ اور دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ خدا نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے، اگر تو وہ معجزہ موجود ہے تو سمجھو اس نبی کا دور موجود ہے،
اور اگر وہ معجزہ موجود نہیں تو سمجھو اس نبی کا دور موجود نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی مل جائے، آپ اس سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ آپ کو حضرت سلیمان کی انگوٹھی مل جائے، آپ اس کو پہن کر چرند پرند سے باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت مل جائے، آپ اس پر بیٹھ کر اڑ نہیں سکتے۔ اب پہلے جو دونوں دانشور ہیں یہودی اور عیسائی وہ خاموش بیٹھے ہیں، اب مسلمان کی باری آئی۔ مسلمان کہتا ہے قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے، جو کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے، جو کل بھی تاثیر رکھتا تھا آج بھی تاثیر رکھتا ہے، جو کل بھی دل بدلتا تھا آج بھی دل بدلتا ہے، جو کل بھی عقیدے سنوارتا تھا آج بھی عقیدے سنوارتا ہے۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے آج بھی اس کے کروڑوں حافظ ہیں، کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں، کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو یہ معجزہ بتا رہا ہے یہ دور میرے نبی کا دور ہے، یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے نبی کا وقت ہے۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی گواہی میں تلاطم میں بحر میں، خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، مسجد ہو کے محراب منبر کے مصلی ہم کو ملا چاروں تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ قرآن اللہ رب العزت کی ایک ایسی لازوال کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کو آنکھوں سے مس کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، علم پھیلانے والا مبلغ بن جاتا ہے، اور عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے، اور ولیوں میں سے کوئی ولی اور کوئی غوث جلی بن جاتا ہے۔ قرآن کا حرف ملا کر لفظ معجزہ، لفظ ملا کر کلمہ معجزہ، کلمہ ملا کر کلام معجزہ، کلام ملا کر آیت معجزہ، آیتیں ملا کر رکوع معجزہ، رکوع ملا کر ربع معجزہ، ربع ملا کر نصف معجزہ، نصف ملا کر پارہ معجزہ، اور 30 پارے ملا کر پورا قرآن معجزہ، اور جو سارے کا سارا قرآن ہے وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ وہ مقصود کون و مکاں آ گیا ہے، وہ مقصود کون و مکاں آ گیا ہے، ہیرا سے وسوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمیں پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ مستدرک کتاب التلاوہ میں حدیث ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، یعنی جو بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گویا وہ ایسے ہے جیسے لوگوں میں کھڑے ہو کے خیرات کر رہا ہے، اور جو آہستہ آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرے گویا وہ لوگوں میں چھپ چھپ کے خیرات کر رہا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ انہوں نے پوچھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے خود کیا؟ فرمایا سیدہ آمینہ کے لال کی صورت میں کیا۔ ایک وہ قرآن جو 30 پاروں میں ہے، ایک وہ قرآن جو سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے، یہ بھی اعلیٰ وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی بالا وہ بھی بالا، یہ بھی نرالا وہ بھی نرالا، یہ بھی لا ریب وہ بھی عیب، اس کے پارے ہنسی اس کے نظارے ہنسی، اس کے سطرے کالی اس کی زلفیں کالی، یہ ہدایت وہ ہادی، یہ دعویٰ وہ دلیل، جو اس سے پرے قاری بنے جو اس سے پرے صحابی بنے۔ وہ مقصود کون و مکاں آ گیا ہے، ہیرا سے وسوئے فران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمیں پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔